الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد بار دیگر معاذ بلند صلوات ایک پہلے سلام رومن خبرہ صاحب کے فرمائش کے اوپر حیدرآباد کا ایک کچھ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چراغ مگر روشنی گل ہو گیا چراغ مگر روشنی اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی لیلا تمام عمر یہی سوچتی لیلا تمام عمر یہی سوچتی خیمے فرات سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نام دار کی تیوری چڑھی عباس نام دار کی تیوری چڑھی عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیامت رکی اللہ جانے کیسے قیامت رکی اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاس
تمام ہمیشہ نمی رومال تمام ہمیشہ نمی رہی ذکر غم حسین. سلوات معظم. بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والوں. بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والوں ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جا اے کربلا والوں. ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بسائے ہم نہ ہوتا حشر اب تم سے جدا اے کربلا والوں. بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والوں خدا را مرنے والوں کی نہ روکو راہ رہنے دو مجھے لائی یہاں میری خزا اے کربلا والوں. بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا رہے گی تاب چہلم لاش بے غسل و کفن سب کی رہے گی تاب چہلم لاش بے غسل و کفن سب کی میرے ناموس ہوں گے بے ردا اے کربلا والوں. بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کر میں چھپ جاؤں گا گر ایک مٹھی خاک ڈالو گے. میں چھپ جاؤں گا گر ایک مٹھی خاک ڈالو گے. یوں ہی بن جائے گا مرقد میرا اے کربلا والوں. بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا. ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا. ملے فرصت تو پڑھنا
فاتحہ اے کربلا والو، محب آئیں گے جو محب آئیں جو بعد مرگ بے کس کی زیارت کو، محب آئیں گے بعد مرگ بے کس کی زیارت کو، بتا دینا انہیں میرا پتہ اے کربلا والو، جگہ دے کر یہاں تم نے میرے دل میں جگہ لے لی، اب اتنی اور ایک ہے التجا اے کربلا والو، نہ لے گا سلطنت شوکت سرفرازی کا دو خلعت، ملے مرقد اسے پائی نے پائے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، سواد معظم نہ جس کی نفس میں ظلم سے لڑنا نہیں ملا، جس کی نفس میں ظلم سے لڑنا نہیں ملا، پھر اس کی زندگی میں اجالا نہیں ملا، جس کی نفس میں ظلم سے لڑنا نہیں ملا، پھر اس کی زندگی میں اجالا نہیں ملا، اور جس کو در حسین کا تمغہ نہیں ملا، جس کو در حسین کا تمغہ نہیں ملا، جنت میں اس کو جانے کا رستہ نہیں ملا، جس کو در حسین کا تمغہ نہیں ملا، جنت میں اس کو جانے کا رستہ نہیں ملا، جنت میں اس کو جانے کا رستہ نہیں ملا، اور کر لے شمار اشک عزا کے ثواب کو، کر لے شمار اشک عزا کے ثواب کو، ایسا کوئی خدا کا فرشتہ نہیں ملا، کر لے شمار اشک عزا کے ثواب کو، ایسا کوئی خدا کا فرشتہ نہیں ملا، ایسا کوئی خدا کا فرشتہ نہیں ملا۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ اعجاز کربلا یہ پس کربلا تو دیکھ، اعجاز کربلا یہ پس کربلا تو دیکھ، کر لے شمار اشک عزا کے ثواب کو، ایسا کوئی خدا کا فرشتہ نہیں ملا، اور اعجاز کربلا یہ پس کربلا تو دیکھ، ظاہر کوئی حسین کا بھوکا نہیں ملا، اعجاز کربلا یہ پس کربلا تو دیکھ، ظاہر کوئی حسین کا بھوکا نہیں ملا، اور سب کچھ نثار کر دیا دین رسول پر، سب کچھ نثار کر دیا دین رسول پر، یوں ہی لقب تو سید الشہداء نہیں ملا، سب کچھ نثار کر دیا دین رسول پر، یوں ہی لقب تو سید الشہداء نہیں ملا۔ اور یثرب سے کہہ رہی تھی، تصویر دیکھیے گا کہ یثرب سے کہہ رہی تھی یہ مکے کی سرزمین،
یثرب سے کہہ رہی تھی یہ مکے کی سرزمین، کرب و بلا کے جیسا علاقہ نہیں ملا۔ یثرب سے کہہ رہی تھی یہ مکے کی سرزمین، کرب و بلا کے جیسا علاقہ نہیں ملا، اور گر گر کے کر رہا تھا وہ سرور کا احترام۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کا سر نوکے نیزے پر ٹھہر نہیں رہا تھا، گر گر کے کر رہا تھا وہ سرور کا احترام، گر گر کے کر رہا تھا وہ سرور کا احترام۔ عباس مستقل سر نیزہ نہیں ملا، گر گر کے کر رہا تھا وہ سرور کا احترام، گر گر کے کر رہا تھا وہ سرور کا احترام۔ عباس مستقل سر نیزہ نہیں ملا، اور پرچم کے ساتھ ہوتا ہے سرور کا تعزیہ۔ عقیدے کا شعر ملازہ فرمائیں، عقیدے کا شعر ملازہ فرمائیں۔ گر گر کے کر رہا تھا وہ سرور کا احترام، عباس مستقل سر نیزہ نہیں ملا، اور پرچم کے ساتھ ہوتا ہے سرور کا تعزیہ۔ بھائی بغیر بھائی کے تنہا نہیں ملا، سرور کے پرچم کے ساتھ ہوتا ہے سرور کا تعزیہ۔ بھائی بغیر بھائی کے تنہا نہیں ملا، اور جونو زہیرو ابن مظاہر ہو یا سعید، جونو زہیرو ابن مظاہر ہو یا سعید، مقصد میں شہر کے کوئی بھی بوڑھا نہیں ملا۔ جونو زہیرو ابن مظاہر ہو یا سعید، جونو زہیرو ابن مظاہر ہو یا سعید، مقصد میں شہر کے کوئی بھی بوڑھا نہیں ملا، اور مقصد میں شہر کے کوئی بھی بوڑھا نہیں ملا، مقصد میں شہر کے کوئی بھی بوڑھا نہیں ملا۔ یوں تو بہت ہیں راہ میں اسلام کے شہید، یوں تو بہت ہیں راہ میں اسلام کے شہید، رتبہ کسی کو غازی کے جیسا نہیں ملا۔ یوں تو بہت ہیں راہ میں اسلام کے شہید، رتبہ کسی کو غازی کے جیسا نہیں ملا، اور زہرا تو دور مریم و سارا کے درمیان، زہرا تو دور مریم و سارا کے درمیان، عالم ہمیں تو مثل خدیجہ نہیں ملا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ میں منتقل سننے والے جناب مولانا رومان روزی صاحب سے تشریف لائیں اور انہوں کے اور اپنی بیان سے مومنین کی روح کو محبت فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما ابن عمه وصفيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه والكاشف عن كربه وباعث والنعم في بيته ولباسه زينة المحراب والمسجد والمنبر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر فاتح بدر وحنين وخيبر
امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبد صنما طرفت عین، امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب، نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب، وغالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب، صلاۃ کثیرۃ نامیۃ متوالیۃ ومتکثرہ، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومخالفہم ومعاندہم والشاکین فیہم اجمعین، اللہم لن سلم قریش وجبتہا وطاغتہا وفقہا وابنتہا الذین خالف امرک وانکر وحیک وجحد انعامک وعصی رسولک وقلب دینک وحرف کتابک، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ظہور امام کی تعجیل کے لیے، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، عزائے سید الشہداء کی قبولیت کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کو بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت کے حوالے سے پیش کرنے کے لیے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے ان سب کی دعاؤں کی باریابی کے لیے عظمت محمد وآل محمد علیہ السلام پر بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ قابل قدر واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، عزاداران امام مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء علیہ السلام، 1443 ہجری کی آج تیسری محرم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم کا یہ مہینہ ہے، آل محمد علیہ السلام کی مصیبت کی ایام ہیں، عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ لمحات ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم شکریہ کے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بے پناہ شکر گزار ہیں ہماری پوری قوم کے افراد کہ تو نے ہمیں علی کی ولایت اور حسین کی عزاداری کے ساتھ خلق کیا۔ تو قادر مطلق ہے، تو چاہتا تو ہمیں جس گھرانے میں بھی پیدا کرنا ہوتا تو کر سکتا تھا، لیکن تو نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و محبت کے ساتھ ہمیں خلق کر کے ہمارے وجود کو بابرکت بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، مسلسل جس حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہا ہوں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی، نجات کا سفینہ ہے۔ ابھی مولانا عالم صاحب نے ایک مصرع پڑھا کہ زائر کوئی حسین کا بھوکا نہیں ملا۔ یقیناً امام حسین خاندان عصمت و طہارت کی اس عظیم فرد کو کہتے ہیں کہ یوں تو اہل بیت علیہ السلام کے تمام افراد کریم ہیں، تمام سخی ہیں، کسی کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی کے لطف میں کوئی کجی نہیں ہے، لیکن کمال فضیلت کا تب ہوتا ہے کہ کریموں کے درمیان اگر کسی کے کرم کے فضائل زیادہ بیان کیے جائیں۔ کمال عبودیت، کمال بندگی تب ہے کہ جب علی کے سجدوں کے درمیان اگر امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کی گفتگو ہوتی رہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے یہ فضائل ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد اللہم صلی علی محمد۔ ایک اس سے بہتر عظمت محمد علیہ محمد علیہ السلام پر صلوات اللہم صلی علی۔ تو کرم اگر امام حسین کا ہے، لطف امام حسین کا ہے، عنایت امام حسین علیہ السلام کی ہے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم اس حسین کے در کے فقیر ہیں۔ فقیر ہونا عیب ہے، لیکن فقیر در حسین فضیلت کی بات ہے۔ میں نے جملہ صرف کیا ہے۔ سائل کو لوگ دھتکارتے ہیں، لیکن یہ مقدر کی بات ہے کہ سائل در حسین کا ہے۔ عزیزان گرامی، کتنے خطیب آئے، پیدا ہوئے، مر گئے، اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں سو گئے، لیکن کسی کی خطابت کی گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ خطیب وہی اچھا لگتا ہے کہ جس کی خطابت میں حسین کی گفتگو ہو۔ فرش بہترین پروگرام لوگ آرگنائز کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگے کارپیٹ کو بچھایا جاتا ہے،
ریڈ کارپیٹ استقبال کے لیے بچھایا جاتا ہے، لیکن اس پہ لوگ جوتے سمیت چلتے ہیں۔ لیکن یہ افادیت، یہ فضیلت، یہ فضائل، یہ کرم، یہ بلندی، یہ معراج اللہ نے فرش عزائے حسین کو عطا کیا کہ یہاں تو زمین کی مخلوق تو زمین کی مخلوق ہے، آسمان کی مخلوق بھی اس در کو چومنے کے لیے آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فرش عزائے امام حسین کی افادیت ہے۔ آیت اللہ جعفر شستری اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں مجلس حسین اور فضائل عزائے سید الشہداء کے حوالے سے گفتگو کرتے کہ خود امام حسین علیہ السلام، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں پہ ہم بیٹھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، یہاں پہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم ان افراد کے درمیان ہیں کہ جن کی مشتاق جنت ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سید الساجدین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر بیان کیا کہ مولا فرزند رسول، میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں، آپ کے قدم مبارک کی برکت سے میرے گھر کی برکت میں اضافہ ہوگا۔ وہ آ کے کہتا ہے، فرزند رسول نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے گھر بلانا چاہتے ہو تو میرے جد میرے بابا حسین علیہ السلام کی مجلس عزا کا انعقاد کرو۔ اگر تم مجھے اپنے گھر بلانا چاہتے ہو تو میرے بابا کے مصائب کا اہتمام کرو۔ اس نے کہا کہ مولا آپ کا حکم جیسا میں ویسی تعمیل کروں گا۔ وہ اپنے گھر گیا، بیٹے کی شادی کی تاریخ ہے، وہ ماحول خوشیوں کا ہے، لیکن امام نے کہا کہ مجھے اگر بلانا چاہتے ہو تو میرے بابا کے فضائل، میرے بابا کے مصائب کا اہتمام کرو، مجلس عزا کا انعقاد کرو، میں تمہارے گھر تشریف لاؤں گا۔ جیسے ہی وہ تاریخ آئی کہ اس کے بیٹے کی شادی تھی، امام زین العابدین علیہ السلام اس گھر تشریف لے گئے جہاں پہ مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا تھا۔ آیت اللہ جعفر شستری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام وہاں پہنچے، مجلس عزا کا انعقاد ہوا، امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کیے گئے، لوگوں نے بہت گریہ کیا، امام حسین علیہ السلام پر بہت آنسو بہائے گئے، مجلس تمام ہو گئی، بہت دیر تک امام زین العابدین علیہ السلام فرش سے اٹھتے نہیں ہیں۔ لوگوں نے آگے آ کر ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا مجلس ختم ہو گئی ہے، مولا آپ کو بہت زحمت ہو رہی ہوگی۔ مولا نے کہا میں کیسے اٹھ جاؤں اس فرش سے کہ جس فرش پہ ابھی تک میرے جد علی ابن ابی طالب اور میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بیٹھی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ فرش عزائے امام حسین کی افادیت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا جہاں میرے بابا کا ذکر ہوتا ہے، جہاں میرے بابا کی غربت کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں میرے جد علی تشریف لاتے ہیں، میری دادی فاطمہ زہرا تشریف لاتی۔ کیوں ہم کالے لباس اور سیاہ لباس پہن کر بیٹھتے ہیں؟ ہم یہاں لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایسے ایسے مقامات پہ بیٹھتے ہیں، ان کا اپنا الگ ڈرائنگ روم ہوتا ہے، الگ ان کے بیٹھنے کے کمرے ہوتے ہیں، لوگ ایک اعتبار سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، لیکن ہائے مظلومیت امام حسین علیہ السلام، اگر خاک پہ بھی امام حسین کی مجلس کا انعقاد کر دیا جائے تو مخمل پہ بیٹھنے والا انسان بھی خاک پہ بیٹھنا مقدر کی بات سمجھتا ہے۔ عزیزان کرام، یہ مجلس حسین کی افادیت ہے کہ جہاں پہ معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ مزید آیت اللہ جعفر شستری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو امام زین العابدین علیہ السلام کی گفتگو، مجلس عزائے امام حسین میں جو ہم اور آپ شریک ہوتے ہیں تو خود محشر کی تصویر کی وہ منظر کشی کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں روایتوں کے حوالے سے کہ جب امام حسین علیہ السلام محشر کے میدان میں آئیں گے تو امام آواز دیں گے وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو میری مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین علیہ السلام ڈھونڈیں گے کہ وہ میرا عزادار کہاں ہے کہ جو 3 محرم کی مجلس میں بیٹھ کے میرے نام پہ آنسو بہایا کرتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے کہ جو امام حسین کی مجلس اور عزاداری کا انعقاد اور اہتمام کرتے تھے۔ روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ کے ان لوگوں سے گفتگو کریں گے، احوال پرسی کریں گے کہ محشر کے میدان میں تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، یہ سورج جو سوا نیزے پہ ہے اس کی تپش سے تمہاری جسم حرارت میں اضافہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی امام حسین اپنی عزاداروں کا اس انداز میں خیال کریں گے کہ بڑھ بڑھ کے امام حسین ایک ایک عزادار سے پوچھیں گے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، تم میری مجلس میں آتے تھے، گرمی ہوتی تھی لیکن میری مجلس ہوتی تھی، تم بیٹھتے تھے، آج میں تمہارا خیال کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس عزائے سید الشہداء کی عنایت ہے کہ ہم اس مجلس کے ذریعے اپنے وجود کو بابرکت بناتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नूर नजफ़ और हैदर टीवी कनाडा से ये मजलिस लाइव हो रही है। बहुत से लोग नजफ़ अशरफ की इस मजलिस में शरीक हैं। मजलिस हुसैन की इफ़ादियत और फजीलत ये है कि इसके इनेकाद में जब भी हम अपने घर में भी मजलिस करें, आयतुल्लाह सैयद काजी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि साल में इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर में इमाम हुसैन का फ़र्श बिछाए। अगर कोई आए ना आए, उसकी अपनी फैमिली बैठी हो, 2 आदमी 4 आदमी भी बैठे हो, तो वो अपने घर में इमाम हुसैन का तज़किरा करें। क़िबला तशरीफ़ लाएँ, सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आयतुल्लाह क़ाज़ी तबातबाई बयान करते कि अगर कोई शख्स अपने घर में इमाम हुसैन की मजलिस करता है तो उसकी बरकत ये है कि चूँकि जहाँ इमाम हुसैन का ज़िक्र होता है वहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ वो मुक़र्रबीन फ़रिश्ते तशरीफ़ लाते हैं कि जो फ़रिश्तों से अफजल हैं, जिनको हम अपने जहन में समझते हैं। ये 2-4 फ़रिश्ते जो हम अपने जहन में जिनका नाम लेकर आते हैं, उन फ़रिश्तों से भी वो फ़रिश्ते अफजल होते हैं कि जो फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन पे तशरीफ़ लाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मज़ीद वो बयान करते हैं कि आयतुल्लाह क़ाज़ी तबातबाई कि अगर मुमकिन हो महीने में मजलिस का इनक़ाद किया करो अपने घर में। अगर कोई इनक़ाद न कर सके तो कम से कम अय्याम अज़ाम अशरे ऊला में अपने घर में इमाम हुसैन की मजलिस करें, इमाम हुसैन का तज़किरा कर। इसकी बरकत यह है कि घर से नहुसतों को अल्लाह दूर कर देता है। जहाँ हुसैन का तज़किरा होता है, हुसैन के नाम से खाक मंसूब हो जाए तो खाके शफा है, ज़मीन मंसूब हो जाए तो करबलाए मुअल्ला है। अज़ीज़ान किराम, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करम, इमाम हुसैन की इफ़ादियत है। तो हमें इमाम हुसैन के ज़िक्र से अपने आप को करीब करना है। मुख्तलिफ़ मराजे कराम की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि इस उम्र में 90 से ज़्यादा उनकी एज क्रॉस कर गई, लेकिन इमाम हुसैन की अज़ादारी का इनेकाद वो इस अंदाज़ में करते हैं कि फ़र्श अज़ा ख़ुद अपने हाथों से बिछाते हैं और वहाँ बैठते हैं कि जहाँ पे एक मेज़बान को मेहमानों का इस्तक़बाल करना होता है। इस उम्र में भी वो इस्तक़बाल अज़ा के हवाले से इस कदर मुतहर्रिक है कि हमें दर्स मिलता है कि इतनी बड़ी शख्सियत जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पे आती है तो अपने को इतना छोटा बना लेती है। अज़ीज़ान गिरामी, ये इमाम हुसैन का तज़किरा है कि जो छोटों को बड़ा बनाता है। ये इमाम हुसैन का तज़किरा है कि जो जाहिलों को इल्म अता करता है। ये इमाम हुसैन का तज़किरा है कि जो गरीबों को, नादारों को अमीरी अता करता है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र और इमाम हुसैन की अज़ादारी का सदक़ा है। हम और आप क्या इमाम हुसैन की अज़ादारी करेंगे? मुख्तलिफ़ अक़वाम, मज़हब व मिल्लत के लोग इमाम हुसैन की अज़ादारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आयतुल्लाह दस्तगैब शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में बयान करते हैं कि हिंदुस्तान में चूँकि मुख्तलिफ़ मज़हब व मिल्लत के लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैनिस्ट, मुख्तलिफ़ मज़हब व मिल्लत के लोग अहले हिंद मेरे सामने बैठे हुए हैं। मेरी बात की तायीद करेंगे। मुहर्रम का जब वक्त आता है, मुहर्रम का महीना आता है, मुहर्रम की जब तारीख़ आती है, शिया तो शिया हैं, अज़ादार तो अज़ादार हैं। वो लोग के जो अहले हुनूद हैं वो अपने अपने एतबार से इमाम हुसैन की अज़ादारी का एहतमाम करते हैं। कोई जुलूस, हम इमाम हुसैन के अज़ादार शिया कौम जब जुलूस लेके आगे बढ़ती है तो गर्मी का मौसम है तो अहले हुनूद का एक तबका पानी के ज़रिए रास्तों को ठंडा किया करते हैं कि इमाम हुसैन के अज़ादार अगर इधर से पैदल गुजरेंगे तो उनके पाँव में छाले ना पड़े। कोई शरबत की सबील का एहतमाम लोग करते हैं कि इमाम हुसैन के चाहने वाले, इमाम हुसैन के अज़ादार इधर से गुजरेंगे, प्यासे होंगे, तशनगी का आलम होगा, तो मुझे हुसैन की तशनगी का सदका इन्हें अता करना है। आयतुल्लाह दस्तगैब शिराज़ी बयान करते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग अपने अपने एतबार से इमाम हुसैन की अज़ादारी में मसरूफ़ रहते हैं। एक नौजवान हिंदू कि जो इमाम हुसैन की अज़ादारी में इस कदर मुनहमिक था कि जब शिया कौम, अज़ादार कौम जब जुलूस लेकर आगे बढ़ती है तो ये उस हल्क़े नौजवान में शामिल हो जाता है जहाँ इमाम हुसैन का मातम किया जाता है। सीना ज़नी के हवाले से लोग या हुसैन या अब्बास की सदा बुलंद करते हैं। मुहर्रम की तारीख़ जब ख़त्म हो गई तो उस नौजवान का इंतकाल हो गया, इस दार फ़ानी से दार बक़ा की तरफ कूच कर गया। उसको अपने मज़हब के हवाले से उस वहाँ का जो रस्म, वहाँ के जो रिवाज होते हैं, उस एतबार से उनके शमशान में इन्हें जलाया गया। जब जला के ख़त्म कर दिया गया, आखिर में जब देखा गया तो 2 हिस्सा जिस्म का
خاکستر نہیں ہوا، جلا نہیں۔ ایک حصہ ہاتھ کی یہ ہتھیلی اور ایک حصہ وہ سینہ کے جہاں پہ یا حسین کہہ کے وہ ماتم کرتا تھا۔ اس کے مذہب کے لوگ آگے بڑھے، کہا کہ یہ جلا نہیں، تو اس کے ماں باپ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ امام حسین دیوتا کی عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا اور یہ ماتم کرتا تھا، اس ہتھیلی سے ماتم کرتا تھا، اس سینے پہ ماتم کرتا تھا۔ تو اسے اس قوم کے پاس لے کر جاؤ کہ جس قوم کی یہ امانت ہے، اس کے والدین، اس کی قوم کے لوگ، اس کی قوم کے افراد ان دونوں حصوں کو لے کر شیعہ قوم کے قریب آئے، شیعہ افراد کے پاس آئے اور کہا کہ یہ حسین علیہ السلام کی امانت ہے، یہ امام حسین کا کرم ہے کہ حصہ جسم کا نہیں جلا۔ عزیزان گرامی، دنیا کو سمجھ میں یہ بات کب آئے گی کہ جس حسین کی محبت سے آتش جہنم سرد پڑ جائے کہ یہ دنیا کی آگ کیا جلائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے عظمت محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی عزاداری اور خاص طور سے ہم لوگوں پہ تو امام حسین کا خاص کرم اور خاص عنایت ہے۔ ایک بڑے مشہور خطیب دوران سفر زیارت انہوں نے ہم لوگوں سے کہا کہ طلاب نجف کی فضیلت کے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کی تقدیر کو اللہ نے غدیر کے قلم سے لکھا ہے۔ کہ آپ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نجف میں صبح ہوتی ہے، شام نجف میں ہوتی ہے، شب جمعہ کربلا میں ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کا ہمیں جتنا شکریہ ادا کیا اگر ہم کریں تو کم ہے۔ تو امام حسین کی عزاداری انجان بن کر نہیں بلکہ ایسے افراد کی طرح ہمیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہم امام حسین علیہ السلام کے گھر کے لوگ ہیں، اور واقعاً ہم ہی گھر کے لوگ ہیں۔ اس لیے کہ جب جس گھر پہ مصیبت ہوتی ہے تو گھر والے آنسو بہاتے ہیں، جس گھر پہ مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو گھر کے افراد ہی اشک فشانی کرتے ہیں۔ اشکوں کی روانی اسی گھر سے ہوتی ہے کہ جس گھر پہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ وہ لوگ کہ جو اپنے گھر کے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، خادموں کو حکم دیتے ہیں یہاں پہ کرسیاں لگاؤ، یہاں پہ کارپیٹ بچھاؤ، یہاں پہ قالین بچھاؤ۔ امام حسین کی عزاداری کا جب موسم آئے تو کسی خادم سے خدمت نہ لو، قالین بچھانا ہے تو خود آگے بڑھو، چائے پیش کرنی ہے خود آگے بڑھو۔ پتہ نہیں تمہارے ہاتھ سے کس عزادار کے پاس چائے کا کپ چلا جائے اور وہ عزادار انسان ہے یا فرشتہ ہے یا نبیوں کی جماعت سے کوئی شخص آیا ہے، تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ لہذا علماء کرام مراجع عظام اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں کہ حسین کی عزاداری نوکر بن کے کرو۔ یہ آقاؤں کی خدمت ہے، یہ آقاؤں کی گفتگو ہے، یہ آقاؤں کا تذکرہ ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، آپ کہیں بھی چلے جائیں، لوگ اپنے اپنے گھر میں پروگرام کرتے ہیں، اپنے اپنے گھر میں لوگوں کو بلاتے ہیں، تو مہینوں پہلے کارڈ شائع کیا جاتا ہے، میسج کیا جاتا ہے، 10 مرتبہ کال کیا جاتا ہے، لیکن یہ امام حسین کی عزاداری کا فیض اور کرم ہے کہ ایک پوسٹر شائع ہو جاتا ہے، دیوار پہ چسپاں کر دیا جاتا ہے اور امام حسین کے عزادار بغیر بلائے تشریف لے آتے ہیں۔ جب زمین پر ہم حسین کے نام کے پوسٹر پہ جمع ہو جاتے ہیں تو جہاں حسین محشر کے میدان میں نفس نفیس موجود ہوں تو وہاں حسین کے عزادار کس ہجوم کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے عظمت محمد والے محمد علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس پرآشوب زمانے میں علی کی ولایت اور حسین کی عزاداری سے متصل رہیں، مربوط رہیں، ایسے رہے کہ جیسے ایک شہد کی مکھی شہد کے چھتے کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ ہمیں حسین کی عزاداری سے اس قدر قریب ہونا ہے کہ جیسے گلاب سے گلاب کی خوشبو متصل ہے۔ عزیزان گرامی، گلاب اسی وقت گلاب ہے کہ جب خوشبو دے، ورنہ آج مارکیٹ میں چائنیز گلاب بہت نظر آ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اس وقت اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے کہ قربت حسین کو اگر ہم درک کر رہے ہیں تو ہمیں حسین کی عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ یہاں پہ ہمیں کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ حسین کے نام پہ اگر کسی کو ہم نے 1 کپ چائے پلا دیا کہ حسین کا عزادار ہے، اگر اس کو چائے کی طلب ہے تو یہی قیامت کے میدان میں ہمارے لیے شاید سامان شفاعت بن جائے۔ یہ امام حسین کی عزاداری، امام حسین کا فیض۔ آیت اللہ وحید خراسانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ 1 محرم سے تم تاریخ کا آغاز کر رہے ہو، روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے کوئی بھی سورہ امام حسین کے نام ہدیہ کرو،
کوئی بھی تسبیح امام حسین کے نام ہدیہ کرو۔ اور ابھی ایک عالم دین کا ایک بیان آیا کہ آج پرآشوب زمانہ ہے، غریبوں کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، پریشان حال لوگ اپنی پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں، بیماروں کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محرم کی تاریخ سے 40 دن تک روزانہ زیارت عاشورہ کا ورد کیا جائے، اور اس زیارت عاشورہ کو اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کی قربت کی نیت سے پڑھا جائے، اور اللہ سے دعا کیا جائے 40 دن تک مسلسل ایک عمل کریں کہ یا اللہ تجھے حسین غریب کے حق کا واسطہ اس عالمی وبا سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما۔ جو اللہ حسین کے نام پہ بے بالو پر فطرس کو پر عطا کر رہا ہے، وہ اللہ کے جو امام حسین کے نام پہ دین کو قوت عطا کر رہا ہے، وہ ہم جیسے یہ کورونا اور یہ کووڈ، یہ مرض، یہ تو ایک مادی چیزیں، یہ تو ایسی بیماری ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تو ہماری اپنی ایجاد ہے، یہ تو ہماری اپنی بد نصیبی ہے کہ اللہ نے خوش نصیبی کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن کربلا سے جس کا انحراف ہوتا ہے وہاں بد نصیبی شامل ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، پیغام دیں لوگوں تک۔ ہم ان ایام میں سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، ہم آن لائن عزاداری کے ذریعے اتنا لبیک یا حسین کہیں کہ یزید کی قبر کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یزیدی آج بھی کچھ ادھر ادھر بچے ہوئے ہمیں نظر آ جاتے ہیں کہ جو اپنے خون کے آثار دکھاتے ہیں ہمیں، تو ان تک یہ آواز جب پہنچے تو انہیں سمجھ میں آئے کہ سرکار ابا عبداللہ حسین کی حکومت آج بھی باقی ہے۔ عزاداری امام حسین آن لائن عزاداری کے ذریعے ہم اس قدر اہتمام کریں کہ آج دنیا جس قدر حسین کے عزاداروں پر تہمت لگاتی تھی، آج آن لائن عزاداری کے ذریعے تمام منصوبے باطل پر پانی پھیر دیا گیا۔ لوگ یہ کہتے تھے شیعوں نے قتل کیا، شیعہ آنسو بہا رہے ہیں، انہیں آج آن لائن عزاداری کے ذریعے ہم اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ تم دیکھو بنی امیہ کی ناجائز نسلیں آج کہاں زندگی گزار رہی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام سے شہزادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں۔ جوار امیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ دیا ہے آپ کے لال کی عزاداری میں ہم خرچ کر رہے ہیں۔ مولا کمی تو بہت ہے ہم میں، ہماری عقیدت میں بھی کمی ہے، ہمارے عقیدے میں بھی کمی ہے، ہمارے عمل میں بھی کمی ہے، لیکن مولا آپ کو آپ کے لال حسین غریب کی غربت کا واسطہ، مولا ہمیں توفیق عطا کیجئے، ہمیں علم عطا کیجئے، ہمیں عمل عطا کیجئے کہ ہم بہتر انداز میں امام حسین کی عزاداری کا انعقاد کر سکیں۔ عزیزان گرامی، عزاداروں کا ذکر جب ہوتا ہے، عزاداری کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو کچھ مصائب، کچھ مقتل کے ایسے واقعات نگاہوں کے سامنے آتے ہیں کہ جس میں عزادار عزاداری کیا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں، آپ کے یہاں امام حسین علیہ السلام، مولا علیہ السلام کی حاضری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محرم کی تاریخ آ گئی، بھوکے حسین کے نام پہ بھوکوں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو امام حسین کے پیاسے بچوں کے نام پہ ہم پانی پلاتے ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہی کہا ہے، اے ابن شبیب اگر رونا ہے تو فبکی للحسین، میرے جد حسین پر گریہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے جد حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا کہ جس طرح دمبے کو ذبح کیا جاتا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ عزیزان گرامی، علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کی عزا میں امام حسین کے مصائب پر اس طرح گریہ کیا کرو کہ جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے نوجوان کی میت پر گریہ کرتی ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، حاضری کا وقت آتا تھا، لوگ امام حسین کے نام کی حاضری کیا کرتے تھے، غازی عباس کی حاضری کیا کرتے تھے۔ یہی عرب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عزادار تھا کہ جو امام حسین کے نام کی حاضری کرتا تھا، غازی عباس کی حاضری کا دسترخوان بچھاتا تھا۔ ایک دن 2 یا 3 محرم کی تاریخ تھی، مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، مصائب کا وقت آیا، ذاکر نے بیان کیا، عزادارو دعا قبول نہیں ہوتی ہو تو غازی کو بی بی سکینہ کی یتیمی کا واسطہ دینا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ یہ ذاکر کے جملے کو سنتا ہے، ذاکر نے کہا جب کوئی دعا قبول نہ ہو تو بی بی سکینہ کی یتیمی کا واسطہ دے کر غازی کو پکارا کرو، غازی ضرور مدد کریں گے۔ ایک عزادار بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولا عباس آپ کے نام کی حاضری ہمارے گھر ہوتی ہے، اے مولا ابھی یہ خطیب حسین کہہ رہا ہے کہ آپ بی بی سکینہ کا وسیلہ ضرور سنتے ہیں، اے مولا برسوں سے میرے گھر آپ کے
کے نام کی حاضری ہو رہی ہے۔ اے مولا، آپ کو آپ کی بھتیجی، آپ کو آپ کی لاڈلی سکینہ کا واسطہ اس دفعہ میرے گھر حاضری دینے آپ خود تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا واسطہ دے رہا ہے، یہ کیسی دعا دے رہا ہے، یہ کیسی دعا کر رہا ہے۔ عزادارو ماتم کر کے اٹھنا، یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتا ہے۔ وہ تاریخ آئی کہ جس دن مولا عباس کی حاضری کا وقت آیا، دسترخوان بچھایا گیا، عزادار اس کے گھر تشریف لائے۔ اے عزادار، بہت سے گھر میں اور جانا ہے، غازی عباس کی حاضری دے، مولا کی نظر تو کر۔ یہ کیسے کہتا کہ میں نے تو عباس کو بلایا ہے نظر دینے کے لیے، اگر میں یہ کہوں گا تو لوگ مجھ پہ ہنسیں گے، ارے اپنی اوقات دیکھ، غازی تیرے گھر کیسے آئیں گے۔ یہ کہتا ہے میں دلی دل میں مچل رہا تھا، یقین تھا کہ عباس ضرور آئیں گے، میں دلی دل میں کہہ رہا تھا مولا آپ کو میں نے سکینہ کا واسطہ دیا ہے، اے مولا آپ کو آپ کی لاڈلی کا واسطہ دیا ہے۔ وقت اور گزرا، لوگوں نے اصرار کیا اگر اب نظر نہ دے گا ہم تیرے گھر سے دوسرے گھر چلے جائیں گے۔ یہ مچل جاتا ہے دلی دل میں، غازی عباس کو مدد کو پکارتا ہے، اے مولا اگر آپ نہ آئے تو سکینہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کروں گا۔ یہ کہتا ہے ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، ایک جوان اندر آیا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، بڑا متقی معلوم ہوتا ہے، لوگوں کے اصرار پہ مجھ سے آپ سے گزارش ہے غازی کی نظر دے لے۔ آنے والا آگے بڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے اس نے کہا یہ تڑپ کے کہتا ہے اے غازی کی حاضری ہے، ہاتھوں کو تو بلند کر کے نظر دے۔ آنے والا کہتا ہے ارے بلاتا بھی ہے پہچانتا بھی نہیں، میرے ہاتھ عاشور کو قلم ہو گئے، میں کیسے ہاتھوں کو بلند کروں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء تسلیما لامرہ۔ بارے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل مگر عظیم عبادت کو قبول فرما۔ بارے محمد والے محمد کا واسطہ شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما۔ بارے محمد والے محمد کا واسطہ علماء اعظام آیت اعظام مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ بارے محمد والے محمد کا واسطہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں خصوصاً جو ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز ہیں، یا اللہ ان سب کو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حق کا واسطہ شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ تیری رحمت کا، محمد والے محمد علیہ السلام کے حق کا، تجھے واسطہ غازی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا، صدیقہ طاہرہ کے شکستہ پہلو کا، ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم لن قتلۃ الحسین و اولادی و صحابہ ماتم حسین۔